بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جواد علیہ السلام سن 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد، مشہور لقب جواد اور تقی ہے۔ آپ کو رضی اور متقی جیسے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں آپ کی والدہ کا نام سبیکہ یا خیزران درج ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر صرف 8 برس تھی جب آپ کے والد ماجد کی شہادت ہو گئی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد سن 203 ہجری میں آپ نے منصب امامت سنبھالا۔ اگرچہ اس وقت آپ کم سن تھے اور آپ کی عمر مبارک 8 سال سے زیادہ نہیں تھی، پھر بھی آپ نے امامت کی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ صاحب کشف الغمہ، شافعی مکتب فکر کے سنی عالم کمال الدین محمد ابن طلحہ کے حوالے سے امام جواد علیہ السلام کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ اگرچہ کم سن تھے لیکن بڑی عظمت اور بلند مقام کے مالک تھے۔ یہی سبب تھا کہ مسیح خلیفہ مامون بھی دیگر خلفاء کی طرح سیدنا معصومین علیہ السلام کے روحانی اثر و رسوخ سے خائف تھا۔ اس نے امام کو اپنی نگرانی میں رکھنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح امام جواد علیہ السلام سے کر دیا تاکہ گھر کے اندر سے امام کی نگرانی ہو سکے۔ تاریخ میں اس خانگی جاسوسی کے ذریعے امام کو پہنچنے والی تکلیفوں کا ذکر موجود ہے۔ مامون نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ بحث و مباحثے کے لیے ایک فورم کا اہتمام کیا تھا اور اب امام جواد علیہ السلام کے ساتھ بھی خاص طور پر یہی طریقہ اپنایا، کیونکہ امامت کے آغاز میں آپ کی عمر کم تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ کم عمری میں امام علمی مباحثوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ امامت ایک الہی منصب ہے جو عمر پر منحصر نہیں۔ اس دور میں جب مختلف اسلامی و غیر اسلامی فرقے پنپ رہے تھے اور بڑے بڑے علماء موجود تھے، امام جواد علیہ السلام نے اپنی مختصر سی عمر میں علم لدنی و امامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو عام کیا، لوگوں کی رہنمائی کی اور بے شمار سوالات کے جوابات دیے۔ عیاشی نے اپنی تفسیر میں احمد ابن داؤد کے ہم نشین اور دوست زرقان کے حوالے سے نقل کیا ہے، ایک دن میرا دوست یعنی ابن ابی داؤد معتصم عباسی کے دربار سے واپس آیا اور بہت پریشان اور غمگین تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا کہ آپ اس قدر کیوں ناراض ہیں؟ کہنے لگا خلیفہ اور ابو جعفر ابن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی موجودگی میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے ہمیں شرمندہ اور ذلیل کر دیا۔ میں نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا ایک چور کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا جس کا گناہ ثابت ہو چکا تھا اور چور نے اپنی خطا کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ خلیفہ نے حد و قصاص کے طریقہ کار کے بارے میں پوچھا۔ حاضرین میں کئی فقہا موجود تھے۔ خلیفہ نے باقی فقہا کو بھی بلانے کا حکم دیا اور محمد ابن علی رضا علیہ السلام کو بھی بلایا گیا۔ خلیفہ نے ہم سے پوچھا اسلامی حد کس طرح نافذ کی جائے؟ میں نے کہا چور کا ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے۔ خلیفہ نے پوچھا کس دلیل کی بنا پر؟ میں نے کہا اس دلیل پر کہ ہاتھ میں انگلیاں اور ہتھیلی شامل ہیں اور کلائی تک ہاتھ شمار ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں تیمم کی آیت میں ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ۔ علماء کے ایک گروہ نے کہا کوہنی سے ہاتھ کاٹا جائے۔ خلیفہ نے پوچھا کس دلیل کی بنا پر؟ انہوں نے کہا آئے وضو کی بنا پر۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ چور کا ہاتھ کوہنی سے کاٹا جائے۔ دوسرے گروہ نے کہا ہاتھ کندھے سے کاٹا جائے کیونکہ ہاتھ ان تمام اجزاء پر مشتمل ہے۔ جب بحث و اختلاف زیادہ ہوا تو خلیفہ نے حضرت ابو جعفر محمد ابن علی علیہ السلام کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا اے ابو جعفر، آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ اس پر حضرت نے فرمایا آپ کے علماء نے اس بارے میں اپنی اپنی رائے دے دی اور مجھے آپ معذور رکھیں۔ خلیفہ نے کہا خدا کی قسم آپ کو بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوگا۔ حضرت امام جواد علیہ السلام نے فرمایا اب جب تم نے مجھے قسم دے دی ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ باتیں جو علماء اہل سنت نے چوری کی حد کے بارے میں بیان کی ہیں وہ غلط ہیں۔ صحیح اسلامی حد یہ ہے کہ انگوٹھے کے علاوہ انگلیاں کاٹی جائیں۔ خلیفہ نے پوچھا کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدن کے 7 حصے اعضائے سجدہ ہیں، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے، اور اگر ہاتھ کو کندھے، کوہنی یا کلائی سے کاٹ دیا جائے تو خدا تعالیٰ کے سجدے کے لیے جگہ باقی نہیں رہے گی۔ اور قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا کسی کو انہیں نہیں کاٹنا چاہیے۔ معتصم اصلاحی اور منطقی حکم سے بہت خوش ہوا اور اس کی تصدیق کی اور حکم دیا کہ چور کی انگلیاں حضرت امام جواد علیہ السلام کے حکم کے مطابق کاٹی جائیں۔
زرقان کہتے ہیں ابن ابی داؤد سخت پریشان تھا کہ خلیفہ کے سامنے اس کی رائے کیوں رد کر دی گئی۔ امام کے جواب کے بعد اس نے کہا کہ میرے وجود میں قیامت برپا ہو گئی اور میں نے خواہش کی کہ کاش میں زندہ نہ ہوتا۔ 3 دن بعد وہ معتصم کے پاس گیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، میں آپ کو نصیحت کرنے آیا ہوں، آپ کی خیر خواہی ہم پر واجب ہے، اور یہ نصیحت اس محبت کے شکرانے کے طور پر کر رہا ہوں جو آپ کو ہم سے ہے۔ معتصم نے کہا، کہو۔ ابن ابی داؤد نے کہا، جب آپ فقہا اور علماء کی مجلس تشکیل دیتے ہیں تاکہ کسی مسئلے یا مسائل پر وہاں بحث ہو، ملک کے تمام ذمہ داران اور فوجی افسر موجود ہوتے ہیں، یہاں تک کہ خادم دربان اور محافظ بھی آپ کی موجودگی میں ہونے والی مجلس اور بات چیت کے گواہ ہوتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بڑے بڑے علماء کی رائے محمد ابن علی جواد کی رائے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو لوگ آہستہ آہستہ ان کی جانب متوجہ ہونے لگیں گے، اور خلافت آپ کے خاندان سے آل علی کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور آپ کی طاقت و شان و شوکت کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی۔ چاپلوسی، بدگوئی اور غرض پر مبنی یہ نصیحت معتصم پر اثر کر گئی، اور اس دن سے وہ کوشش میں لگ گیا کہ اس روشن مشعل اور علم و فضیلت کے سرچشمے کو خاموش کر دے۔ معتصم سے پہلے مامون نے بھی حضرت جواد الائمہ علیہ السلام کے معاملے میں یہی حکمت عملی اپنائی۔ آپ کے دور امامت کے آغاز میں ہی مامون نے مناظرے کی محفلیں تشکیل دیں اور اپنے درباریوں میں سے سب سے بڑے قاضی یحییٰ ابن اقسم سے کہا کہ وہ امام جواد علیہ السلام سے کچھ سوالات کریں، شاید وہ اس طریقے سے امام علی مقام کی حیثیت پر کوئی ضرب لگا سکے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور امام ان تمام مناظروں میں سرخرو رہے۔ ایک دن یحییٰ ابن اقسم نے مامون کے اشارے پر امام سے سوالات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ مامون نے اجازت دی اور اس نے امام جواد علیہ السلام اور اپنے درباری دانشمند اور علماء کو مجلس میں حاضر کیا۔ مامون نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی بہت عزت و تکریم کی اور پھر یحییٰ سے کہا کہ وہ جو چاہے پوچھے۔ یحییٰ ابن اقسم جو ایک سن رسیدہ بزرگ تھا، مامون اور حضرت جواد علیہ السلام کی اجازت کے بعد بولا، کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں فقہ کا ایک مسئلہ پوچھوں؟ حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام نے فرمایا، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ یحییٰ ابن اقسم نے پوچھا، اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کو مار ڈالے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت امام جواد علیہ السلام نے فرمایا، کیا شکار کو مارنے والا محل تھا یا محرم، عالم تھا یا جاہل، قصداً شکار کیا تھا یا غلطی سے، محرم آزاد تھا یا غلام، چھوٹا تھا یا بڑا، پہلی بار شکار کیا تھا یا اس کا کام ہی شکار کرنا تھا، جس جانور کو اس نے مارا ہے وہ بڑا تھا یا بچہ، کیا وہ اس قتل پر پشیمان ہوا ہے یا نہیں، یہ عمل رات میں ہوا تھا یا دن میں، احرام عمرے کا تھا یا حج کا۔ یحییٰ حیرانی کے گہرے سمندر میں ڈوب گیا، وہ نہیں جانتا تھا کہ کیسے جواب دے۔ اس نے سر جھکا لیا، اس کا چہرہ عرق ندامت سے تربتر تھا، وہیں درباری ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ مامون بھی جو سخت پریشان تھا، اس خاموشی کے درمیان جو پوری مجلس پر طاری تھی، بنو عباس اور ارد گرد بیٹھے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، تم نے دیکھ لیا اور ابو جعفر محمد بن علی رضا کو پہچان لیا؟ پھر اس نے بات کا رخ موڑ دیا تاکہ حاضرین کی حیرت کو کم کیا جا سکے۔ امام علیہ السلام نے ظالم و جابر حکمرانوں کی سازش اور ان کے درباری علماء سے علمی جد و جہد کے ساتھ ساتھ اپنے شیعوں کی قدم قدم پر رہنمائی اور مدد کی، نیز سماج میں پھیلی گمراہی اور بدعتوں کے خلاف بھی عملی طور پر حکیمانہ اقدامات کیے۔ امام جواد علیہ السلام تمام تر پابندیوں کے باوجود وکلاء اور نمائندوں کے ذریعے شیعوں سے رابطہ برقرار رکھتے تھے۔ عباسی حکومت کے پورے علاقے میں امام علیہ السلام نے اپنے وکلاء تعینات کر رکھے تھے اور ان کی وسیع سرگرمیوں کے ذریعے شیعت کی قوت کو بکھیرنے سے روکے ہوئے تھے۔ امام کے کارگزار اہواز، ہمدان، سیستان، رے، بصرہ، واسط، بغداد اور کوفہ اور قم تک پھیلے ہوئے تھے۔ شیخ کلینی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ امام جواد علیہ السلام نے ایک سیستان کے شیعہ کی درخواست پر اس خطے کے والی کے نام ایک سفارشی خط لکھا کہ اس پر ٹیکس وصولی میں سختی نہ کی جائے۔ والی شہر امام کے پیروکاروں میں سے تھا، اس نے نہ صرف اس کی محصول کی ادائیگی معاف کر دی بلکہ یہ اہتمام بھی کیا کہ جب تک وہ اپنے عہدے پر ہے وہ اسے محصول ادا کرنے سے معاف رکھے گا۔ اس کے علاوہ اس کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا بھی حکم دیا۔ امام جواد کا ایک اہم کارنامہ اپنے زمانے میں موجود گمراہ فرقوں کے مقابل شیعوں کو رہنمائی تھی۔ آپ کے زمانے میں موجود فرقوں میں اہل حدیث مجسمی مذہب تھے اور خدا کی جسمانیت کے قائل تھے۔ امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے اور اسے زکوٰۃ دینے سے پرہیز کریں جو خدا کا جسم
قرار دیتا ہوں۔ واقفیہ امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ مذہب سے نکلنے والا ایک فرقہ تھا جو شیعوں کے لیے ایک مشکل اور درد ساز ٹولہ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ ہی پر ٹھہر گئے اور آپ کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی امامت کو قبول نہیں کیا۔ جب امام سے واقفی مذہب لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں اپنے شیعوں کو اس کام سے منع فرمایا۔ زیدیہ کی امامیہ یعنی شیعہ دوازدہ امامی سے دشمنی اور ائمہ علیہ السلام پر ان کے طعن و تشنیع نے ائمہ کا ان کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کا سبب بنا۔ چنانچہ امام جواد علیہ السلام کی ایک روایت میں واقفیہ اور زیدیہ آئے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ کا مصداق قرار دیے گئے ہیں اور ناصبیوں کی صف میں شمار کیے گئے ہیں۔ غلات غالب ہی شیعوں کو بدنام کرنے میں اہم کردار ادا کرنے کی وجہ سے ائمہ کے نزدیک منفور ہیں۔ شیعوں کے لیے ان کا خطرہ بہت سنگین تھا کیونکہ یہ ائمہ علیہ السلام کے نام سے جھوٹی روایتیں گڑھتے تھے اور اس طریقے سے ائمہ کی پیروی کرنے والے شیعوں کو گمراہ کرتے تھے۔ امام جواد علیہ السلام نے غلات کے سرغنہ ابو الخطاب کے بارے میں فرمایا، خدا کی لعنت ہو ابو الخطاب اور اس کے ساتھیوں پر اور ان لوگوں پر جو اس پر لعنت بھیجنے میں توقف یا تردید کریں۔ پھر امام نے ابو الغمر جعفر ابن واقد اور ہاشم ابن ابی ہاشم کی طرف اشارہ کیا اور انہیں ائمہ علیہ السلام کے نام سے لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں خبردار کرنے کے بعد ابو الخطاب کے برابر قرار دیا۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آپ نے اسحاق انباری سے فرمایا، اپنے آپ کو ائمہ علیہ السلام کا ترجمان بتانے والے دو افراد ابو المہری اور ابن ابی زرقاء غلات سے ہیں، انہیں ہر ممکن طریقے سے قتل کر دینا چاہیے۔ اسحاق امام کے حکم پر عمل درآمد کے لیے تیار تھے لیکن وہ دونوں امام کے حکم سے آگاہ ہو گئے اور اسحاق کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ امام کے اس فیصلے کی وجہ ان کا شیعوں کو گمراہ کرنے میں انتہائی اہم کردار بتایا گیا ہے۔ امام علی مقام کی شہادت زرقان سے روایت ہے، قاضی بغداد ابن ابی داود علمی شکست سے شرمسار 3 دن گزرنے کے بعد دربار میں آیا اور کہنے لگا، بے شک خلیفہ کی خیر خواہی مجھ پر واجب ہے، میں ایک ایسی بات کہنے والا ہوں جس کے نتیجے میں جہنم کی آگ میرا مقدر ہے۔ معتصم نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، خلیفہ دین کے ایک معاملے میں علماء، وزراء، کاتبوں اور فوجیوں کو جمع کرتا ہے اور ان سے مسائل دریافت کرتا ہے، وہ سب مسئلے کا جواب دیتے ہیں لیکن خلیفہ اس شخص کا جواب قبول کرتا ہے جسے عادی عوام اپنا امام اور پیشوا سمجھتے ہیں اور خلیفہ کو اس کے حق کا غاصب۔ یہ سن کر معتصم کا چہرہ بگڑ گیا اور اسے ابن ابی داؤد کی بات لگ گئی اور کہا، خدا تمہیں بہترین جزا دے کہ تم نے مجھے آگاہ کر دیا۔ چوتھے دن خلیفہ نے اپنے ایک کاتب وزیر کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ امام جواد علیہ السلام کو دعوت دے اور ان کے کھانے میں زہر ملا دے۔ اس وزیر نے امام کو دعوت دی لیکن امام نے قبول نہیں فرمائی اور فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں ایسی محفلوں میں حاضر نہیں ہوتا۔ وزیر نے کہا، آپ کو دعوت دینے کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کو آپ کی قدم بوسی سے متبرک کروں اور آپ کی ضیافت کا شرف حاصل کروں۔ نیز فلاں وزیر بھی آپ کی ملاقات کی آرزو رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ کی صحبت سے مشرف ہو۔ امام اس وزیر کے گھر تشریف لے گئے۔ جب کھانا لایا گیا اور امام نے تناول فرمایا تو آپ نے اپنے گلے میں زہر کا اثر محسوس کیا۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے گھوڑے کا مطالبہ کیا۔ صاحب خانہ نے آپ کو روکنے کی کوشش کی تو امام نے فرمایا، اس گھر سے میرا نکلنا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے ایک شب و روز بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔